امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے شاگرد ہیں. غور سے سنیے، البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے شاگرد ہیں، امام مالک استاذ ہیں. ایک دفعہ ایک شخص امام مالک کے درس میں آیا، آ کر کے پاس میں بیٹھ گیا، کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ حضرت میرے پاس ایک طوطی تھی اور ایک خریدار آیا، میں نے اس سے یہ کہا کہ میری یہ طوطی ہے جو برابر بولتی رہتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق. وہ 1000 روپیہ دے کر کے طوطی لے گیا اور اب 4 دن کے بعد آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ کہا تھا کہ یہ طوطی برابر بولتی رہتی ہے، یہ طوطی تو کبھی کبھی خاموش ہو جاتی ہے، لہذا یہ طوطی اپنے پاس رکھ اور میرا 1000 روپیہ واپس دے دے. تو میں نے طوطی تو لے لی، 1000 روپیہ بھی دے دیا، لیکن حضرت معاملہ بیوی کا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ طوطی برابر بولتی رہتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق. حضرت طوطی تو میں نے لے لیا اور 1000 روپیہ اس کو دے دیا، لیکن اب یہ بتائیے میری بیوی پر طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ امام مالک نے یہ کہا کہ تو نے یہ کہا تھا کہ یہ طوطی برابر بولتی رہتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق، اور طوطی کبھی کبھی اب چپ ہو جاتی ہے. بولے ہاں ایسا تو ہے. کہا کہ تیری بیوی پر طلاق ہو گئی، ایک طلاق پڑ گئی. اب یہ بڑا پریشان ہوا. باہر جب نکلنے لگا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے لگے. کہا کہ تم نے میرے استاد امام مالک سے کون سا مسئلہ پوچھا ہے؟ کہا کہ یہی مسئلہ. میرے پاس ایک طوطی تھی، ایک خریدار آیا، میں نے یہ کہا کہ میری یہ طوطی برابر بولتی رہتی ہے، 1000 روپیہ دے کر کے طوطی لے گیا، 4 دن بعد واپس لایا اور کہنے لگا یہ طوطی کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، برابر بولتی ہے مگر کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے. اور میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق. اب وہ طوطی کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا میں، میری بیوی پر طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر استاد محترم نے امام مالک نے کیا فتویٰ دیا؟ کہا کہ وہ بولے طلاق پڑ گئی. حضرت امام شافعی نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی. دیکھیے یہ دو امام ہیں. امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی اور امام مالک کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی. اب بتائیے دونوں کی باتیں مان لی جائے؟ یا تو امام مالک کی بات صحیح ہے یا پھر امام شافعی کی بات صحیح ہے. امام مالک یہ فرما رہے کہ طلاق ہو گئی اور امام شافعی فرما رہے طلاق نہیں ہوئی. تو طلاق ہو گئی اور طلاق نہیں بھی ہوئی، یہ تو اجتماعی ضدین ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طلاق ہو بھی گئی، طلاق نہیں بھی ہوئی. اگر دونوں امام صحیح کہہ رہے ہیں اور دونوں کا اجتہاد صحیح ہے تو بتائیے طلاق ہو بھی گئی اور طلاق نہیں بھی ہوئی، یہ کیا ہے؟ ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے، طلاق ہو گئی یا طلاق نہیں ہوئی. امام مالک نے کہا طلاق ہو گئی، امام شافعی دوسرا امام کہہ رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی. اب وہ آدمی بڑا خوش ہوا، بھاگا بھاگا امام مالک کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ کہہ رہے طلاق ہو گئی لیکن آپ کا ایک شاگرد بولتا ہے طلاق نہیں ہوئی. کہا کون بولتا ہے؟ کہا کہ محمد ابن ادریس الشافعی. کہا کہ بلا کر کے لاؤ. امام شافعی لائے گئے. کہا کہ میرے بیٹے، میرے بچے، تو نے یہ کہا کہ طلاق نہیں ہوئی؟ کہا کہ ہاں میں بولتا ہوں کہ طلاق نہیں ہوئی. کہا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے طلاق نہ ہونے کی؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس ایک حدیث ہے. کہا کہ حدیث ہے تیرے پاس؟ کہا کہ ہاں میرے پاس حدیث ہے. کہا سناؤ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے حدیث سنائی. وہ جو شافعی رحمۃ اللہ نے حدیث سنائی تھی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اور استدلال دے دوں. حدیث اس طرح وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشى أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإن
رجل اعمى لتضعين ثيابك فلما حللت فآذنيني فلما حللت ذکرت ذلك ان ابا جہم ان معاویہ بن ابی سفیان وابا جہم خطبانی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ابو جہم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاویہ فصعلوک لا مال له انکہی اسامہ بن زید فکرہت ثم قال انکہی اسامہ فنکحته فجعل اللہ فی خیرا اغتبت رواہ مسلم فی کتاب الطلاق. حضرت امام مسلم اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الطلاق کے اندر لائے. آپ ٹیلی کر لو کہیں ادھر ادھر حدیث کے ایک لفظ میں فرق نہیں پائیں گے. حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے کہ میرے شوہر نے ابو عمر حفص نے مجھے طلاق بتہ دے دی, 2 طلاقیں دے دی, اس کے بعد تیسری طلاق وکیل کے ذریعے بھیجا اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا جو بھیجا. کہتی ہے کہ میں نے جو دیکھا تو میرا پارا چڑھ گیا. میں نے کہا کہ یہ آدمی میرے ساتھ اتنے دنوں تک میرا شوہر بن کر کے رہا, اب طلاق اس نے تیسری دے دی اور تھوڑا سا جو بھیجا ہے, میں یہ جو نہیں لیتی اور بھی کچھ لوں گی. تو وہ بولنے لگا, آدمی جو وکیل تھا اس نے کہا کہ تیرا ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, تینوں طلاق ہو گئی, اب تیرا کوئی حق ہمارے اوپر نہیں بنتا, تیرے شوہر کے اوپر تیرا کوئی حق نہیں ہے. یہ بھاگی بھاگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے شوہر نے 2 طلاقیں خود دی اور تیسرا اپنے وکیل کے ذریعے بھیجا, تیسری طلاق, اور تھوڑا سا جو بھیجا ہے. اللہ کے رسول مجھے کچھ اور چاہیے. نبی نے فرمایا کہ تیرے شوہر کے اوپر تیرا کوئی اب حق نہیں ہے اور کوئی نفقہ نہیں ہے, کوئی خرچ وہ نہیں دے گا. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جا اب عدت گزار لے 3 حیض. ایک عورت ہے ام شریک, بڑی فیاض خاتون ہے, ان کے ہاں جا کر کے تو عدت گزار لے. جب وہ چلنے لگی تو آپ نے فرمایا سنو, یہ جس عورت کے ہاں میں نے عدت گزارنے کے لیے کہا تھا وہاں تو میرے بہت سارے صحابہ آتے جاتے رہتے, تلک امرأۃ یغشاہا صحابی, میرے بہت سارے صحابہ آتے جاتے رہتے, بے پردگی ہے وہاں. تو ایسا کرو, تم ایک اندھے صحابی ہیں, رجل اعمی عبداللہ ابن ام مکتوم, تم ان کے ہاں عدت گزار لو. اگر اتفاق سے تم کپڑے بدل رہی ہوگی, اگر وہ سامنے آ جائے تو چونکہ وہ اندھے صحابی ہیں تو زیادہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا, اور جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر مجھے بتانا. جب یہ حلال ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے 3 مہینے بعد, کہا کہ اللہ کے رسول میں حلال ہو گئی اور مجھے 2 آدمیوں نے پیغام نکاح دیا ہے. کون؟ ایک تو ابو جہم ہے اور دوسرے معاویہ ابن ابی سفیان ہے. تو آپ نے فرمایا ان 2 آدمیوں نے تجھے پیغام نکاح دیا ہے؟ بولے ہاں. آپ نے فرمایا کہ معاویہ ابن ابی سفیان تو سولوک ہے, فقیر ہے, غریب آدمی ہے, لا مال لہو, ان کے پاس مال وغیرہ نہیں ہے. اس سے ایک نکتہ معلوم ہوا کہ لڑکی کو کم سے کم ایسے لڑکے کے حبال عقد میں دینا چاہیے, ایسے لڑکے سے شادی کرنی چاہیے کہ کم سے کم کھلا پلا لے. آپ نے فرمایا کہ یہ معاویہ ابن ابی سفیان یہ تو فقیر آدمی ہے, لا مال لہو, ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے, کھلا پلا نہیں پائے گا. اور یہ ابو جہم یہ تو اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں, فلا یضع عصاہ عن عاتقہ, وہ اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں. تم ایسا کرو, اسامہ ابن زید سے نکاح کر لو. کہہ رہی کہ پہلے مجھے پسند نہیں آیا, لیکن آپ نے پھر فرمایا ان کہ اسامہ سے نکاح کر لو. کہتی ہے کہ میں نے نکاح کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے, تو اللہ نے اتنا بہترین جوڑا ہم لوگوں کو بنایا کہ عورتیں رشک کرتی تھی. حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ یہاں دیکھیے اللہ کے رسول نے ابو جہم کے بارے میں فرمایا فلا یضع عصاہ عن عاتقہ, وہ اپنا ڈنڈا اپنا سوٹا, یعنی عورتوں کو بہت مارتا ہے, اپنا سوٹا اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں. اتارتا ہی نہیں کیا مطلب؟ وضو بناتے تب اتار دیتے ہیں, نماز پڑھتے تو اتار دیتے ہیں, کوئی اور کام کرتے تو اتار دیتے ہیں, یعنی کثرت سے وہ اپنی لاٹھی کو اپنے کندھے کے اوپر رکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی اتار دیتے ہیں. تو اگر توتی برابر بولتی ہے, کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے, تو کثرت کا اعتبار ہوگا. حضرت امام شافعی نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی, اور یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے. حضرت امام مالک نے کہا میرے بیٹے میرے قریب آؤ, اور حضرت امام شافعی کو انہوں نے سینے سے لگا لیا اور اپنے مسئلے سے رجوع کیا. کیا بات ہے, اتنا بڑا امام ایک مسئلہ بتاتا ہے
اور دوسرا امام کہتا ہے آپ کا مسئلہ غلط ہے، لیکن پہلا امام فوراً رجوع کر لیتا ہے۔ آج یہی مزاج ہمارے علماء کا ہو کہ اگر کوئی فتویٰ دے اور کوئی حدیث اس کے خلاف آ جائے تو فوراً اپنے فتوے سے رجوع کر لے۔ یہی طریقہ تھا امام مالک کا، یہی طریقہ تھا امام شافعی کا، یہی طریقہ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی طریقہ تھا حضرت امام مالک کا۔ اب دیکھیے آپ، اس سے یہ پتہ چلا کہ اماموں سے غلطی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ امام کوئی مسئلہ بتائے تو وہ صحیح بھی ہو۔ کبھی کبھی مسئلہ بتانے میں امام سے غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ کہنا کہ سب صحیح ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امام مالک کہیں کہ یہ طلاق ہو گئی، امام شافعی بولے طلاق نہیں ہوئی، تو دونوں باتیں کیسے مان لیں گے؟ ایک ہی صحیح ہوگی نا، یا تو امام مالک کی بات صحیح ہے پھر امام شافعی کی۔ اور امام شافعی نے کہا کہ میں نے یہ بات حدیث کی روشنی میں کہی ہے، اور جب حدیث انہوں نے پیش کی، استدلال پیش کیا، تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے مسئلے سے رجوع کیا۔ پتہ یہ چلا کہ مسئلہ بتانے کے بعد اگر کوئی حدیث آ جائے اس کے خلاف تو فوراً مفتی کو اپنے فتوے سے رجوع کر لینا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امام سے فتویٰ دینے میں غلطی ہو سکتی ہے، جیسا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے غلطی ہوئی، اور مسئلہ وہی مانا جائے گا، فتویٰ وہی تسلیم کیا جائے گا جو حدیث کے مطابق ہو۔ حضرت امام شافعی نے حدیث کی دلیل دی، تب امام مالک نے اس کو مانا۔ جی اچھا، پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ غلطی صرف رسول سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، بقیہ سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس غلطی کو دین مت بناؤ، دین صرف قرآن و حدیث ہے، یہ میں نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو دو چیزیں دی، قرآن اور حدیث، اور وہی دو چیزیں دے کر کے گئے ہیں، یہ باتیں حدیث سے ثابت۔ اچھا، اجتہاد کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے عالم سے، وہی اجتہاد صحیح مانا جائے گا جو حدیث کے مطابق ہو۔ یہ تیسری بات ثابت ہوئی تیسری حدیث سے۔